میرا نام نمرا ہے اور میری عمر تقریباً 18 سال ہے۔ میرے ماں باپ نے میرے چچا کے بیٹے سے میری شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، لیکن میرے چچا اس رشتے کے لیے راضی نہیں تھے کیونکہ چچا کی نسبت ہم لوگ غریب تھے۔ میرے چچا بہت زیادہ امیر تھے۔ میں بھی اس شادی کے لیے راضی تھی کیونکہ میں اپنے چچا کے بیٹے کو بہت زیادہ پسند کرتی تھی۔ میرے چچا کے بیٹے کا نام احمد تھا۔ احمد بہت ہی زیادہ سلجھا ہوا تھا، لیکن میرے چچا نے اس رشتے سے صاف انکار کر دیا۔ میں احمد کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی۔ میں نے اپنے چچا کی بہت زیادہ منتیں کی، لیکن میرے چچا ہماری شادی کرنے پر بالکل بھی راضی نہیں تھے۔ میرے ابو نے بھی چچا کے گھر آنا جانا چھوڑ دیا تھا۔ ہم لوگ اپنے چچا کے ساتھ ایک ہی گھر میں رہا کرتے تھے۔ ایک روز صبح سویرے ابا ہم سے کہنے لگے کہ ہم لوگ یہ گھر چھوڑ کر نئے گھر میں شفٹ ہو جائیں گے، مجھے یہاں اس علاقے میں نہیں رہنا۔ کچھ دنوں کے بعد ہم ایک نئے گھر میں شفٹ ہو گئے، لیکن میں اپنے نئے گھر میں بالکل بھی خوش نہیں تھی۔ احمد کی جدائی نے مجھے بہت زیادہ پریشان کر دیا تھا۔ شاید میں احمد سے بہت زیادہ محبت کرنے لگی تھی، وہ مجھے بہت زیادہ یاد آیا کرتا تھا۔ ادھر احمد کا بھی یہی حال تھا، وہ بھی میری خاطر اپنے گھر والوں کی بہت زیادہ منتیں کر رہا تھا۔ میرے بھائی سے ملنے کے بہانے احمد اکثر اوقات ہمارے گھر بھی آ جایا کرتا تھا۔ اس روز میں نے بھی یہ فیصلہ کر لیا کہ میں اپنے چچا سے دوبارہ بات کر کے رہوں گی۔ میں گھر والوں کو بتائے بغیر اپنے چچا کے گھر چلی گئی۔ چچا مجھے دیکھتے ہی اپنے کمرے میں چلے گئے۔ شاید وہ مجھ سے بات کرنا نہیں چاہتے تھے۔ میں بھی اپنے چچا کے پیچھے پیچھے ان کے کمرے میں چلی گئی۔ اس روز میں نے اپنے چچا سے کہا کہ میں آپ کی ہر بات مانوں گی، آپ بس میری شادی احمد سے کر دیں۔ میرے چچا میری طرف حسرت بھری نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ کافی دیر سوچنے کے بعد وہ مجھ سے کہنے لگے کہ میں تمہاری شادی احمد سے کرنے کے لیے تیار ہوں۔ چچی کو اس دنیا سے گئے ہوئے تقریباً 7 سال گزر چکے تھے۔ گھر کے سب اختیارات چچا ہی کے پاس تھے۔ کچھ دنوں کے بعد میری شادی ہو گئی اور میں اس گھر میں آ گئی جہاں پر میرا بچپن گزرا تھا۔ میں بہت زیادہ خوش تھی کیونکہ میرے لیے یہ گھر اجنبی نہیں تھا بلکہ میرے اپنے چچا کا ہی گھر تھا۔ احمد بھی مجھ سے بہت زیادہ محبت کیا کرتا تھا اور میرا بہت زیادہ خیال رکھا کرتا تھا۔ میں اپنی قسمت پر بہت زیادہ ناز کرتی تھی، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ میری زندگی اتنی زیادہ بدلنے والی ہے۔ میری شادی کو تقریباً 6 مہینے گزر چکے تھے۔ میں گھر کے سارے کام خود کر لیا کرتی تھی۔ ادھر میرے چچا یعنی میرے سسر نے بھی ریٹائرمنٹ لے لی تھی۔ اب میرا سسر سارا دن گھر پر ہی رہا کرتا تھا۔ احمد بھی صبح سویرے اپنے کام پر چلے جایا کرتا تھا اور رات گئے گھر واپس آتا تھا۔ دن یوں ہی گزرتے جا رہے تھے کہ ایک روز ہمارے کام والی کی طبیعت خراب ہو گئی اور وہ اپنے گاؤں واپس چلی گئی۔ گھر کے سارے کام مجھے خود کرنا پڑ رہے تھے۔ اس گھر میں میرے سسر اور میرے علاوہ کوئی نہیں رہتا تھا، لیکن پھر بھی گھر کے کام کاج کر کے میں تھک جایا کرتی تھی۔ ایک روز میں گھر کے سارے کام کاج کر کے اپنے کمرے میں آ کر بیٹھی ہوئی تھی کہ میرے سسر مجھ سے کہنے لگے کہ میں چائے پینا چاہتا ہوں، میرے سر میں درد ہو رہا ہے۔ میں جلدی سے اٹھی اور کچن میں چائے بنانے کے لیے چلی گئی۔ چائے بنانے کے بعد میں اپنے سسر کے کمرے میں چلی گئی۔ میرا سسر اس وقت ٹی وی پر فلمیں دیکھنے میں مصروف تھا۔ مجھے دیکھتے ہی میرا سسر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میں نے ان کے سامنے چائے رکھ دی۔ اتنی دیر میں میرے سسر نے مجھے سامنے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میرا سسر میری طرف بہت پیار بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس سے پہلے کبھی انہوں نے مجھے اس طرح سے نہیں دیکھا تھا۔ مجھے بھی آج کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ میرا سسر مجھ سے کہنے لگا، تم نے مجھ سے کہا تھا کہ میں جو چاہوں گا وہی ہوگا، کیا تمہیں یاد نہیں؟ تمہاری اس بات کے بدلے میں نے تمہاری شادی احمد سے کروائی تھی۔ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا اور کہا کہ مجھے اپنی کی ہوئی سبھی باتیں یاد ہیں۔ میں نے اپنے سسر سے کہا کہ میں آپ کا ہر کام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میرا سسر ایک دفعہ پھر سے میری طرف دیکھ کر ہنسنے لگا۔ ان کی شیطانی ہنسی دیکھ کر مجھے ان پر پھر سے شک ہونے لگا۔ میرا سسر مجھ سے کہنے لگا، تمہارا شوہر سارے دن گھر سے باہر رہتا ہے، تم دن کے وقت
मेरे कमरे में आ जाया करो। ससुर की ऐसी बातें मुझे कुछ अच्छी नहीं लग रही थी। मैं कमरे से बाहर निकलने लगी कि मेरे ससुर ने मेरा रास्ता रोक लिया। मेरा ससुर मुझसे कहने लगा कि तुम्हें अपना वादा पूरा करना होगा। मुझे समझ आ चुकी थी कि मेरा ससुर किस वादे की बात कर रहा है। उस रोज़ मैंने अपने ससुर से कहा कि जब वक्त आएगा मैं अपना वादा भी पूरा कर लूँगी। ये कहकर मैं अपने कमरे में वापस आ गई। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मेरा ससुर मेरे साथ ऐसी बात भी कर सकता है। हालांकि मेरा ससुर मेरा चचा भी था। मुझे डर भी लग रहा था कि मैं अपने शौहर को इस बात के बारे में बताऊं या ना बताऊं। पता नहीं मेरा शौहर मेरी इस बात पर यकीन करेगा भी या नहीं। मेरे दिल में एक अजीब खौफ आ रहा था, लेकिन फिर मैंने ये फैसला कर लिया कि मैं अपने शौहर को अपने ससुर के बारे में सब कुछ बताकर रहूँगी, क्योंकि मेरे ससुर की हरकतें दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। वो हर वक्त मेरे कमरे के इर्द गिर्द घूमता रहता था। शाम होते ही जैसे ही मेरा शौहर घर वापस आया, मैंने अपने ससुर के बारे में उसे सब कुछ बता दिया। पहले पहल तो मेरे शौहर ने मेरी किसी बात का यकीन नहीं किया, लेकिन जब मैंने उन्हें सारी बात सुनाई तो उन्हें मेरी बातों पर यकीन आ गया। उस रोज़ मेरे शौहर ने मेरे ससुर की बहुत ज़्यादा बेइज्जती की। उस दिन के बाद से मेरे शौहर ने मुझे एक अलग घर में रख लिया था। अलग घर में रहने के बाद मेरी ज़िंदगी सुकून में आ चुकी थी। अब इस बात को तकरीबन 2 साल बीत चुके थे। मैं अपने घर में हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रही थी। अक्सर औकात जब मैं इस बात के बारे में सोचती हूँ तो मैं शुक्र अदा करती हूँ कि मैंने अपने शौहर को उस रोज़ सब कुछ बता दिया था, वरना आज भी मैं उस घर में ज़लीलो ख्वार हो रही होती। मैं सब लड़कियों से भी ये कहना चाहती हूँ कि घर में देवर या ससुर के साथ ऐसी कोई भी बात हो जाए तो अपने शौहर को ज़रूर बता दिया करें, ना कि अपने देवर और ससुर के हाथों रुसवा हुआ करें। आपकी छोटी सी गलती आपका घर बर्बाद कर सकती है। अल्लाह ताला सब बहनों की हिफाजत फरमाए। दोस्तों, ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल उर्दू एंड हिंदी स्टोरीज़ को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें, ताकि हमारे आने वाली हर नई कहानी का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। दोस्तों, हमारी हर कहानी सबक आमूज हुआ करती है।